اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اما بعد، بحث گفتگو چل رہی تھی متجری اور منقاد کے حوالے سے کہ یہ مستحق عقاب ہیں۔ کیوں مستحق عقاب ہیں؟ اس بنا پر کیونکہ انہوں نے عزم و ارادہ کیا مولا کی مخالفت کا یا مولا کی اطاعت کا تھی، یہ دلیل ہے۔ تو اس بات کے اوپر پہلی دلیل تو وجدان ہے۔ اس کے علاوہ کل بتا دیا کہ وجدان کے علاوہ ہمارے پاس دلیل نقلی بھی موجود ہے، روایات اور آیات بھی ہیں، اور تو لہٰذا ایک وجدان اور یہ آیات اور روایات ان کی موجودگی میں پھر ہمیں کسی اور دلیل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے متجری کے استحقاق عقاب کو ثابت کرنے کے لیے یا منقاد کے استحقاق ثواب کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور وہ دلیل کس نے لایا ہے؟ محقق سبزواری نے اپنی کتاب ذخیرہ میں ایک دلیل لایا تھا، وہ دلیل عقلی ہے۔ انہوں نے حصر عقلی کے طریقے سے ثابت کر کے 3 احتمالات بدل کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ متجری بھی مستحق عقاب ہونا چاہیے۔ ہاں جی، تو انہوں نے کیا دلیل دیا تھا کل کہ اگر ہم حق متجری کو مستحق عقاب قرار نہ دیں، یعنی 2 بندوں نے کیا ہے دونوں کو قطع ہوا ہے، دونوں کو قطع ہوا ہے اور دونوں قطع کے ساتھ اس فعل کو انجام دیا ہے، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں ایک کا قطع مطابق واقع تھا، دوسرے کا قطع مطابق واقع نہیں تھا۔ یعنی مثلا دونوں نے ایک برتن میں موجود مائع کو، یعنی زید نے اس برتن میں موجود مائع کو پیا شراب سمجھ کے، بلکہ نے اس برتن میں موجود مائع کو شراب سمجھ کے پیا، دونوں کو قطع ہے کہ شراب ہے، لیکن بعد میں زید نے جس مائع کو پیا تھا وہ شراب تھا، لیکن بکر نے جس مائع کو پیا تھا وہ شراب نہیں تھا۔ ٹھیک، اب یہاں پر کون متجری ہے، کون عاصی ہے؟ جس نے واقعی میں شراب پیا ہے جیسا شراب سمجھ کے وہ عاصی ہے، جس نے شراب سمجھ کے 100% یقین کے ساتھ پیا تھا لیکن حقیقت میں پانی تھا۔ تو پھر یہاں پر فرق کیا ہے؟ دونوں کا قصد ارادے کے ساتھ مخالفت کا عزم کرنا دونوں میں ٹھیک ہے نا، اس نے بھی مخالفت کا عزم کیا، اس نے بھی مخالفت کا عزم کیا ہے، لیکن بعد میں اتفاق سے کیا ہوا؟ ایک نے عصیان بجا لایا تھا، ایک نے عصیان بجا نہیں لایا تھا، ایک کا قطع مطابق واقع تھا، ایک دوسرے کا نہیں تھا۔ تو پھر اگر ہم یہاں کہیں کہ متجری مستحق عقاب نہیں ہے لیکن عاصی فقط مستحق عقاب ہے، تو کیا لازم آتا ہے؟ یہاں پر اشکال لازم آتا ہے۔ اشکال یہ لازم آتا ہے کہ پھر آپ استحقاق عقاب و ثواب کو کس کی بنیاد پر قرار دے رہے ہیں؟ ایک فعل غیر اختیاری کے اوپر۔ وہ فعل اختیاری کیا ہے؟ قطع کا مطابق واقع ہونا، قطع کا یعنی مطابق واقع نہ لگنا، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے نا۔ مجھے قطع ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر، اب میرے اختیار میں تو نہیں کہ میرا قطع مطابق واقع ہو یا نہ ہو۔ اتفاق سے کبھی میرا یہ قطع واقع کے ساتھ برابر لگتا ہے، کبھی اتفاق سے میرا قطع واقع کے برابر نہیں لگتا ہے۔ تو پھر میرا قطع واقع کے ساتھ برابر لگنا نہ لگنا کیا میرے اختیار میں ہے؟ نہیں ہے۔ تب اب یہاں پر آپ متجری کو مستحق عقاب نہ سمجھے، فقط عاصی کو مستحق عقاب سمجھے، تو کیا لازم آتا ہے کہ آپ عقاب کے مستحق ہونے کی بنیاد ایک غیر اختیاری فعل پہ رکھ رہے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ صحیح نہیں ہے۔ لہذا کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے کہ متجری کو بھی مستحق عقاب ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے بھی عزم و ارادہ کیا، عاصی نے بھی عزم و ارادہ کیا۔ یہ محقق سبزواری کی جو دلیل ہے کل انہوں نے بیان کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو مصنف نے اس دلیل کو تسلیم کرتا نہیں کرتا ہے؟ مصنف اس محقق سبزواری کی دلیل کو تسلیم نہیں کرتا ہے، اس کی دلیل قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر اشکال آ جاتا ہے، یعنی یہ اشکال، یہ ان کی جو دلیل ہے قابل مناقشہ ہے۔ ہاں جی، تو لہذا ہم اس کو جلدی دہراتے ہیں کہ وہ معاہو کی ضمیر کہاں جاتا ہے؟ مع وجود الوجدان والآیات والروایات علی استحقاق المتجری العقاب۔ متجری کے استحقاق عقاب ہونے پر ہمارے پاس کیا ہے؟ وجدان بھی ہے، اس کے ساتھ آیات اور روایات بھی ہیں، تو اس کی موجودگی میں لا حاجتہ، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کس بات کی طرف؟ الا مستدل علی استحقاق المتجری للعقاب، کی متجری کا مستحق عقاب کو ثابت کرنے کے لیے کسی اور طریقے سے ہم کیا کریں؟ دلیل قائم کریں بما حاصل، جو کہ محقق سبزواری نے کیا ہے، اور اس کا محصل کیا ہے؟ اس دلیل کا محصل یہ ہے کہ انہ لولاہ، کہ لولا استحقاق المتجری العقاب، متجری کو مستحق عقاب نہ سمجھے، ٹھیک، ما استحقاق العاصی للعقاب، اور ہم عاصی کو مستحق عقاب سمجھیں، کیا؟ استحقاق العاصی للعقاب، 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 اور ہم عاصی کو مستحق عقاب
متجری کو اس کے استحقاق عقاب کے قائل نہ ہوں لیکن عاصی کو مستحق عقاب قرار دیں۔ تو اس سے کیا لازم آتا ہے؟ یلزم ماذا؟ انہ لولاہ، اگر متجری کو مستحق عقاب نہ سمجھے جبکہ عاصی کو مستحق عقاب قرار دے تو کیا لازم آتا ہے؟ یلزم، یہ لازم آتا ہے کہ اناطۃ استحقاق العقوبہ بما ہوا خارج عن الاختیار، کی عقوبت کا مستحق ہونے کو کس کے اوپر آپ اناط قرار دے رہے ہیں؟ اس کو کسی غیر اختیاری فعل کے ساتھ مربوط کر رہے ہیں، یعنی کہ اس کی بنیاد یعنی بالفرض کر مستحق عقاب ہونا نہ ہونا موقوف ہے کس کے اوپر؟ ایک فعل غیر اختیاری پر۔ وہ فعل اختیاری کیا ہے؟ وہ ہوا، اور وہ فعل اختیاری کیا ہے؟ من مصادفۃ قطعہ الخارج عن تحت قدرتہ، یعنی اس کے قطع کا مصادف ہونا، یعنی قطع کا مصادف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے قطع کا مطابق واقع ہونا، یہ مستحق عقاب کا موجب ہے۔ اس کے قطع کا مصادف نہ ہونا یہ استحقاق عقاب کا سبب نہیں ہے۔ یہ الخارج عن تحت قدرتہ و اختیاری، بھائی کسی انسان کے قطع کا مطابق واقع لگنا، کسی انسان کے قطع کا مطابق واقع نہ لگنا، یہ کیا ہے؟ انسان کے ارادے سے باہر ہے، اختیار سے باہر ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ کا قطع مطابق واقع لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے۔ اور آپ یہاں پر استحقاق عقاب کو کیا قرار دے رہے ہیں؟ عاصی مستحق عقاب ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا قطع مطابق واقع ہے۔ متجری مستحق عقاب نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا قطع مطابق واقع نہیں۔ یہ ہوگا نا، تو مطلب یہ ہے کہ قطع کا مطابق واقع ہونا نہ ہونا غیر اختیاری فعل ہے۔ اب استحقاق عقاب و عدم استحقاق کو غیر اختیاری فعل کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، یہ صحیح وہذا قبیح، اور یہ کیا ہے؟ قبیح ہوتا ہے۔ ختم۔ یہ دلیل مصنف کے نظر میں قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ یہ دلیل قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ جواب آ رہا، مع بطلانہ و فسادہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا یہ دلیل باطل و فساد ہے۔ کیوں باطل و فساد ہے؟ بطلان و فساد کیوں ہے؟ اذ للخصم ان یقول، کیونکہ آپ کا مخالف کیا ہے؟ آپ متجری کو مستحق عقاب سمجھتے ہیں لیکن آپ کا خصم کا نظریہ کیا ہے؟ وہ متجری کو مستحق عقاب نہیں سمجھتے۔ خصم مراد یہ نہیں، القائل بعدم استحقاق متجری العقاب، یہ ہے نا۔ تو آپ کا جو خصم ہے، آپ کا مخالف ہے جو متجری کو مستحق عقاب نہیں سمجھتا ہے، وہ آپ کو جواب دے سکتا ہے، آپ کے اس دلیل کا جواب دے سکتا ہے۔ کیا جواب دے سکتا ہے؟ جواب یہ دے سکتا ہے کہ بِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْعَاصِي دُونَهُ، کہ وہ جواب یہ دے گا کہ ہم عاصی کو مستحق عقاب سمجھتے ہیں دون المتجری، اور متجری کو ہم مستحق عقاب نہیں سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے پاس دلیل ہے۔ اگر ہم عاصی کو مستحق عقاب سمجھتے ہیں اور ہم متجری کو مستحق عقاب نہیں سمجھتے ہیں تو اس دلیل کے ساتھ ہمارے پاس دلیل ہے۔ کیا ہے وہ دلیل؟ یہ ہے کہ انما ہوا، یعنی عاصی کا مستحق عقاب ہونا یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ تحقق سبب الاستحقاق فی العاصی، کیونکہ استحقاق عقاب کا جو سبب ہے وہ عاصی کے اندر موجود ہے۔ ہاں جی، یعنی بغیر سبب کے کسی کو مستحق عقاب تو نہیں ٹھہرایا جا سکتا نا۔ کسی کو اگر مستحق عقاب ٹھہرانا ہو تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے سبب چاہیے کہ بھائی استحقاق عقاب کا سبب کیا ہے۔ اگر یہ سبب موجود ہے تو مستحق عقاب ہے، اگر استحقاق عقاب کا اگر وہ سبب موجود نہیں ہے تو مستحق عقاب نہیں ہے۔ اب یہاں پر سبب کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ سبب کہاں پر موجود ہے؟ عاصی کے اندر مستحق عقاب ہونے کا سبب موجود ہے لیکن متجری کے اندر وہ سبب نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عاصی نے فرض کرے ان دونوں کے عرف عام میں بعض لوگ ادھر موجود ہیں، ایک مائع کو سارا شراب سمجھ کے اس نے بھی پیا ہے، اس نے بھی سمجھا ہے۔ اب وہاں پر سامنے لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن بعد میں واقع میں اس نے جو پیا تھا شراب پیا تھا، اس نے پانی پیا تھا، تو پھر لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ لوگ اس شخص کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے؟ اس نے شراب پیا ہے لہٰذا یہ گناہ گار ہیں۔ لیکن جس نے پانی پیا ہے لوگ کیا وہ کچھ گناہ گار سمجھیں گے؟ اس کو لوگ گناہ گار نہیں سمجھے گا، اس لیے کہ عصیان اپنے ارادہ و اختیار کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ شراب پیا ہے۔ یہ عنوان عاصی پر صرف کہا جاتا ہے، لیکن اس نے اپنے ارادہ و اختیار کے ساتھ شراب پیا ہے کہ عنوان کیا متجری پر سے آتا ہے؟ متجری پر یہ عنوان سے نہیں آتا ہے۔ ارادہ و اختیار کے ساتھ گناہ کیا ہے کہ عنوان، کیونکہ گناہ نہیں کیا ہے نا، گناہ کا ارادہ کیا تھا لیکن کیا گناہ بھی کیا ہے؟ نہیں کیا ہے، گناہ اس نے نہیں کیا، اس نے ارادہ اختیار کے ساتھ گناہ کیا ہے، اس نے ارادہ اختیار کے ساتھ گناہ نہیں کیا ہے۔ تو لہذا اس بنا پر عمد و اختیار کے ساتھ گناہ کا انجام دینے کا عنوان عاصی پر صرف آ جاتا ہے، اور یہ سبب استحقاق عقاب ہے۔
لیکن متجری کے مسئلے میں یہ عنوان صدیق نہیں آتا ہے. اب یار ہاں جی، کیونکہ لتحقق سبب الاستحقاق فی العاصی، عاصی کے اندر استحقاق عقاب کا سبب موجود ہے. استحقاق عقاب کا سبب موجود ہے. وہ کیا ہے؟ وہ سبب استحقاق کیا ہے؟ وہ ہوا مخالفتہ عن عمد و اختیار. وہ یہ ہے کہ مولا کے مخالفت کرنا اپنے عمد و اختیار کے ساتھ. مولا کی مخالفت کیا ہے؟ کیا اس نے؟ مولا نے اس سے شراب مت پیو کہا تھا، لیکن اس نے مولا کے مخالفت کیا شراب پی کر عمد و اختیار کے ساتھ. یہ عنوان عاصی کے اندر موجود ہیں. لیکن ادھر متجری کو بھی مولا نے کہا تم شراب مت پیو، لیکن انہوں نے کیا شراب پیا ہے؟ یہاں پر مولا کے مخالفت اس نے کیا نہیں ہے. مولا کے مخالفت کا عزم بالفرض کیا ہے، لیکن عملاً مخالفت تو نہیں کیا ہے نا، اس نے شراب نہیں پیا ہے. تو لہذا مخالفت عمد و اختیار کے ساتھ مخالفت کرنے کا عنوان متجری میں منتفی ہے، لیکن عاصی میں موجود ہے. ٹھیک ہے. ہوا اور وہ سبب استحقاق کیا ہے؟ مخالفتہ یعنی مخالفت من؟ مخالفت العاصی عن عمد و اختیار. عاصی کا مخالفت مولا کی مخالفت کرنا عمد و اختیار کے ساتھ. یہ عنوان وہاں پر عاصی کے اندر ہے. وعدم تحقق هذا السبب فی المتجری، لیکن متجری میں یہ سبب تحقق پذیر نہیں ہے. کون سا سبب؟ استحقاق عقاب کا یہ سبب عاصی کے اندر تو ہے، لیکن متجری کے اندر یہ سبب موجود نہیں ہے. سبب کیا تھا؟ عمد و اختیار کے ساتھ مولا کی مخالفت کرنا. اب یہاں پر عمد و اختیار کے ساتھ اس نے مولا کی مخالفت کی ہے، کیونکہ اس نے پانی پیا، شراب تو نہیں پیا ہے. تو پانی پینے سے مولا نے اس کو منع تو کیا نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر مولا کے مخالفت کے عنوان یہاں سے نہیں آ رہا ہے. لیکن عاصی کے مسئلے میں مولا کے مخالفت کے عنوان سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. لعدم مخالفت ہی اصلاً، کیونکہ متجری نے سرے سے مولا کے حکم کی مخالفت کیا ہی نہیں. حکم کیا تھا؟ حکم حرمت تھا، لیکن حرمت کو اس نے انجام اس کو توڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ولو بلا اختیار، اگر ہم اس کو اختیار بلا اختیار کرا دیں، ہاں جی، کیا اختیار کے ساتھ بھی نہیں کیا؟ ہاں چلو ہم کہیں کہ اس کی قطع مخالف واقع، یعنی اس کی قطع مطابق واقع نہیں ہوا، مخالف واقع ہوا. اس نے پانی بلا اختیار پیا ہے، لیکن بلا اختیار پیا ہے یا با اختیار، اس نے پانی پیا ہے نا. اگرچہ یہ پانی اس نے بغیر اختیار کے پیا ہے، لیکن تب بھی اس نے مولا کی مخالفت تو نہیں کیا ہے. مولا کی مخالفت کا عنوان یہاں سے نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اس نے شراب پیا. اگر شراب پیے تو مولا کی مخالفت ہے، لیکن وہ پیا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور حرمت کی مخالفت، اگر حرمت اگر حرام ہی نہیں ہے، کوئی حرام اس نے انجام ہی نہیں دیا ہے، تو چاہے بغیر اختیار کے بھی حرام انجام نہ دے، تب بھی اس کے اوپر عقاب نہیں آئے گا نا. ختم ہو گیا. پھر آگے فرماتے ہیں بل عدم صدور فعل منہ، بلکہ اس سے فعل صادر ہی نہیں ہوا ہے. وہ فعل جو حرام سمجھا جاتا ہے وہ فعل سرے سے، کیونکہ حرمت کی دو قسم ہے نا. بعض اوقات احکام تکلیفی ہوتے ہیں، بعض اوقات احکام یعنی موضوعات میں ہوتا ہے، بعض احکام میں. پہلا جواب تک دائرہ کار کیا مطلق ہے. اب تک پہلے جواب کا دائرہ کار کیا ہے؟ وہ مطلق ہے. مطلق کیا ہے؟ مخالفت کی بات ہے. لیکن بل سے نیچے آگے آ کر وہ احکام موضوعات کی بات ہو رہا ہے کہ موضوعات کے اندر بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے. وہی ہماری مثال ہم نے مثال کیا جائے پانی اور شراب کا مسئلہ. موضوعات میں کیا ہوتا ہے؟ موضوع کی تشخیص میں اس نے اشتباہ کیا. اس نے شراب سمجھ کے پیا تھا مائع کو، تو اس کے نظر میں یہ مائع کیا تھا؟ جو مائع ہے ایک عنوان کلی ہے. یہ اس عنوان کلی کا ایک فرد ہے. خمر عنوان کلی ہے، اور اس نے جو پیا اس کا فرد سمجھ کے، ایک کلی کا فرد سمجھ کے انجام دیا تھا. لیکن بعد میں پتہ چلا ہے کہ وہ اس کلی کا فرد ہی نہیں تھا، کیونکہ شراب کا فرد اگر پی لے تو یہ حرام ہے نہیں ہے. حرمت کا موضوع کیا ہے؟ عنوان خمر ہے، اور جو اس نے پیا ہے وہ خمر کا فرد ہی نہیں، وہ تو پانی کا فرد ہے. تو لہذا سرے سے وہ فعل حرام کا فعل سرے سے صادر ہوا ہے نہیں ہوا؟ اس سے فعل صادر نہیں ہوا. بل عدم صدور فعل منہ من المتجری، بس اوقات متجری سے وہ فعل سرے سے صادر ہوا ہی نہیں ہے. فی بعض افراد ہی، اس حرام کے بعد افراد کے ضمن میں، اس نے حرام سمجھ کر اس حرام کے عنوان کے ضمن میں جو فرض بجا لایا تھا وہ فرض سرے سے حرام کا فرض نہیں تھا. تو لہذا اس نے اس حرام کے افراد عنوان کے ضمن میں جو فرض ہے وہ حرام کا فرض انجام نہیں دیا تھا سرے سے. تو نتیجے میں سرے سے حرام انجام ارتکاب کیا؟ حرام کا ارتکاب نہیں کیا ہے. عدم صدور فعل منہ فی بعض افرادی بالاختیار، اختیار سے اپنے ارادہ و اختیار کے ساتھ حرام کا کسی یہ فرض کو اس نے انجام نہیں دیا ہے. کم اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کما فی تجری، جیسا کہ اس نے تجری کرے. اگر کہاں تجری کریں؟
تجری اس طرح کرے کہ بِارتکاب ما قطع، اس نے ارتکاب کیا تھا اس چیز کا جس کے بارے میں اس کو قطع تھا، یعنی جب اس نے فعل کو انجام دیتے وقت 100% یقین تھا کہ اس مائع جو جس برتن کے اندر موجود ہے میں یعنی اس کے بارے میں کیا تھا، اس کو قطع تھا کہ یہ شراب ہے، یعنی اس کو قطع کیا تھا، قطع هذا المکلف او متجری بان هذا المائع خمر سمجھ گیا نا، فارتکب شربہ، پھر اس نے کیا کیا، شرب کا ارتکاب کیا، فبعدہ علم انه لیست خمرا بل کان معا، بلکہ کیا تھا، خمر نہیں تھا بلکہ کیا تھا، پانی تھا۔ تو لہذا کما فی التجری، جیسا کہ اس نے تجری کیا ارتکاب کے ذریعے سے، انجام دینے کے ذریعے سے، کس چیز کو انجام دیا، ما قطع، جس کے بارے میں اس کو 100% یقین تھا، کیا تھا، انہو من مصادق الحرام، کہ جس چیز کا میں ارتکاب کر رہا ہوں یا جس فعل کو میں بجا لا رہا ہوں یہ تو فعل حرام کا مصداق ہے، یعنی خمر کا مصداق ہے، اور میں خمر کے مصداق کو انجام دے رہا ہوں، اس عنوان سے اس نے پیا تھا۔ کما اذا قطع، جیسے کہ مثال، اس کی مثال یہ ہے کہ اس کو قطع ہوا، قطع کس بات سے ہوا، مثلا بِأَنَّ مَائِعًا خَمْرٌ، مثلا جس مائع کو میں پی رہا ہوں یہ کیا ہے، یہ تو خمر ہے، شراب ہے، 100% یقین کے ساتھ اس نے اس مائع کو پی لیا۔ مَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِالْخَمْرِ، لیکن بعد میں حقیقت حال میں پتہ چلا ہے کہ یہ جو میں پیا تھا شراب سمجھ کے وہ خمر نہیں تھا، شراب نہیں تھا، بلکہ کیا تھا، پانی تھا۔ تو کیا اس نے شراب پیا ہے یا پانی پیا ہے؟ سرے سے عنوان حرام کا فرض آپ نے انجام ہی نہیں دیا ہے، کیونکہ خمر کا عنوان کا کسی فرض کے ذمن میں اگر ارتکاب کرے تو پھر وہاں پر استحقاق عقاب آ جاتا ہے، لیکن آپ سرے سے کسی حرام کے فرض کا ارتکاب ہی نہیں کیا ہے، تو پھر ارتکاب ہی نہیں کیا ہے تو پھر کیا ہوگا، پھر سرے سے یہ استحقاق عقاب کا کوئی سبب اور یہاں پر موجود ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر پھر سوال آئے گا، حرام کا ارتکاب نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے مخالفت عملی نہیں کیا ہے، مخالفت عملی، مولا کا مخالفت عملی نہیں کیا ہے، لیکن پھر یہاں سوال آتا ہے کہ پھر مخالفت ایک لحاظ سے کیا ہے، مخالفت ایک لحاظ سے کیا ہے، کیا ہے مخالفت اعتقادی، اپنے اعتقاد میں مخالفت کی ہے، ٹھیک ہے، یہ مخالفت کی دو قسم ہے نا، آسی اور متجری میں کیا فرق ہے، آسی نے اعتقاداً بھی مخالفت کی ہے اور عملاً بھی مخالفت کی ہے، کیوں، اعتقاداً کیوں، کیونکہ اس کو 100% یقین تھا یہ شراب ہے، اور یقین ہوتے ہوئے بھی آپ نے اپنے قطع کی مخالفت کی، کیا نہیں کیا، اپنے قطع کی مخالفت کی، اس کو پی لیا، تو لہذا اعتقاداً بھی اس نے مخالفت کیا، اور واقعی میں شراب بھی پیا تھا تو عملاً بھی مخالفت عملی بھی ہوا، پھر وہاں پر تو استحقاق عقاب کنفرم موجود ہیں، لیکن ادھر متجری کے مسئلے میں مخالفت اعتقادی تو ہے، کیونکہ اس اپنے اعتقاد کے ساتھ 100% اس نے کیا سمجھا تھا، شراب سمجھا تھا اور شراب سمجھ کے پیا تھا، تو پھر آپ نے اپنے قطع کی مخالفت کیا نہیں، اپنے اعتقاد میں مولا کی مخالفت آپ نے کیا ہے، لیکن عملاً مخالفت کی یا نہیں کی ہے، عملاً مخالفت نہیں کی ہے کیونکہ آپ نے پانی پیا ہے۔ اب یہاں پر سوال آتا ہے کہ آیا مخالفت اعتقادی موجب استحقاق عقاب ہے یا نہیں؟ اگر ہمارے پاس کوئی دلیل خارجی موجود ہو، کوئی دلیل خارجی آ کر کہے کہ مخالفت اعتقادی موجب استحقاق عقاب ہے تو چلو ٹھیک ہے، ہم متجری کو مستحق عقاب کہیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس نے مخالفت اعتقادی انجام دیا ہے، لیکن اگر ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہ ہو جو مخالفت اعتقادی کے استحقاق عقاب ہونے پہ دلالت کرتا ہے تو پھر یہاں پر دعویٰ بلا دلیل ہوگا، متجری مستحق عقاب نہیں ہوگا، کیونکہ خود اس کے اندر سبب استحقاق موجود نہیں ہے، سمجھا نہ رہا؟ تو لہذا اس بنا پر فَيَحْتَاجُ إِلَىٰ إِثْبَاتٍ، بس ہمیں اس بات کو ثابت کرنے کا محتاج ہے، ہم اس بات کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ ان المخالفت الاعتقادیہ سبب، کی مخالفت اعتقادیہ بھی سبب ہے، کس چیز کا سبب؟ استحقاق العقاب کا، ان مخالفت الاعتقادیہ ایضاً سبب لاستحقاق العقاب، یعنی ہمارے پاس کوئی ایسا دلیل ملنا چاہیے اور وہ دلیل آ کے کہے کہ مخالفت اعتقادی بھی موجب استحقاق عقاب ہے، کل واقعات الاختیاریہ، جس طرح مخالفت واقعی ہے اختیاری موجب استحقاق عقاب ہے۔ عاصی کے اندر کیا ہے؟ مخالفت واقعیہ ہے اور اختیاریہ ہے، اپنے ارادے و اختیار کے ساتھ پیا بھی ہے اور واقع میں شراب بھی تھا، تو یہاں پر تو استحقاق عقاب ہے، ٹھیک ہے، لیکن ادھر متجری میں اگرچہ مخالفت عملی نہیں ہوا ہے، اعتقادی ہوا ہے، تو پھر ہمارے پہ ایسا دلیل ہونا چاہیے جو کہے کہ مخالفت اعتقادی بھی مخالفت عملی کی طرح موجب استحقاق عقاب ہے۔
فلو كان هناك دليل دل على ذلك فنحن نقبل. ہاں جی، فنثبت استحقاق المتجاری علی العقاب والا فلا نسلم. یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کما عرفت بما لا مزید علیہ، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی جان لیا جس کے پاس مزید یعنی جانے کی ضرورت. تو لہٰذا پھر یہاں پر ہمارا سوال ہے کیا دلیل ہے یا نہیں ہے؟ کیا دلیل ہے یا نہیں ہے؟ دلیل ہے، کیونکہ اوپر ہم نے بتایا تھا. اوپر ہم نے بتایا نہیں، ہم نے کل آیات اور روایت، ایک تو وجدان کو ہم نے ثابت کیا کہ متجری مستحق عقاب ہیں، اس کے علاوہ ہم نے آیات اور روایت کو بھی لایا، اور آیات اور روایت نے بھی ثابت کیا کہ متجری مستحق عقاب ہے. کیوں متجری مستحق عقاب ہے؟ کیونکہ اس نے مولا کے مخالفت کا عزم کیا. عملاً مخالفت نہیں کیا ہے لیکن عزم تو ضرور کیا ہے نا. تو یہی عزم کی وجہ سے اس کے اوپر عقاب آ جاتا ہے، لہٰذا وہ روایت و آیات ثابت کر دیتا ہے. تو لہٰذا یہ آیات و روایت و دلیل آخر کے ذریعے سے متجری کا مستحق عقاب ہونا ثابت ہونا یہ الگ موضوع ہیں. لیکن محقق سبزواری کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ دلیل خارجی سے قطع نظر خود متجری اور عاصی کو ایک جیسا سمجھنا چاہتا ہے کہ جس طرح عاصی کے اندر استحقاق عقاب کا سبب ہے اس طرح متجری کے اندر بھی. اس طرح سے ہم کو تسلیم نہیں کریں گے. لیکن ہم متجری کو مستحق عقاب سمجھتے ہیں. ہاں جی، ہم متجری کو مستحق عقاب سمجھتے ہیں، لیکن عاصی کی طرح نہیں جس کے اندر سبب استحقاق ذاتاً موجود ہیں، بلکہ ہم اس کو مستحق عقاب سمجھنا کس وجہ سے ہے؟ اس دلیل خارجی کی وجہ سے ہیں. وہی اگر یہ دلیل خارجی نہ ہوتا تو ذاتاً متجری کے اندر استحقاق عقاب کے ملاک موجود نہیں ہیں. یہ ہے مصنف کا رائے ہے. ٹھیک ہے جی. ان عرفت بما لا مزید کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ اسی اوپر والے وجدان اور آیات اور روایت کی طرف اشارہ ہے. کس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ متجری مستحق عقاب یہ دلیل خارجی کی وجہ سے. وَإِلَّا لَا يُوجَدْ فِيهِ مِلَاكُ الْاِسْتِحْقَاقِ كَمَا يُوجَدْ فِي الْعَاصِي. اس طرح ہے. ٹھیک ہے، ختم ہو گیا. آگے آ جاتے ہیں. ثُمَّ لَا يَذْهَبْ عَلَيْكَ. اس کے بعد پھر آپ سے یہ بات نافی نہ رہے. یہاں پر ایک اور موضوع جس کا ہم آپ کو بتائیں گے لیکن وضاحت کریں یعنی اس کی جو ہے تطبیق کر دیں. وہ یہ ہے کہ بس اوقات کیا ہوتا ہے، معصیت اور تجری دونوں ایک ہی چیز میں واقع ہو جاتا ہے. کبھی ایک ہی چیز کے اندر تجری بھی اور معصیت بھی جمع ہو جاتا ہے. کیسے ہو جاتا ہے؟ مثلا آپ نے ایک بندے نے شراب سمجھ کے کسی مائع کو پی لیا، مثلا 100% شراب سمجھ کے شراب کے یقینی کے ساتھ اس مائع کو پی لیا مثلا، اور بعد میں پتہ چلا کہ جس مائع کو میں نے پیا تھا وہ شراب نہیں تھا، لیکن وہ کیا تھا؟ غصبی تھا. پانی کیا تھا؟ غصبی تھا مثلا. تو غصبی پانی پینا حرام ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے، حرام ہے؟ حرام. تو اب یہاں پر کیا ہوا ہے؟ اس کے اس فعل میں ایک لحاظ سے تجری ہوا، ایک لحاظ سے معصیت ہوا ہے. تجری کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ اس نے شراب سمجھ کے پیا تھا، شراب نہیں تھا. شراب نہیں پیا ہے نا، شراب کے یقین کے ساتھ پیا تھا لیکن شراب نہیں پیا ہے. تو شراب نہ پینے کے دعا سے کیا ہے؟ شراب پینے کا عزم تو کیا تھا لیکن شراب پیا نہیں. اس حوالے سے کیا ہے؟ تجری ہے. لیکن دوسری طرف سے اس نے کسی حرام کا فرض انجام دیا نہیں دیا، کیونکہ مغصوب ایک حرام کا عنوان ہے، اس کے کسی فرض کو اس نے پیا ہے تو لہٰذا اس نے ارتکاب معصیت کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. اسی ایک فعل سے ارتکاب معصیت بھی ہے، اسی ایک فعل سے تجری بھی ہے. تو اب یہاں پر صاحب فصول نے ایک دلیل جہاں تو صاحب فصول نے کہا ہے کہ یہاں پر دو الگ الگ طریقے سے استحقاق عقاب آ جاتا ہے. اگر ہم متجری کو مستحق عقاب سمجھنے کی صورت میں یہ مسئلہ کب آ جاتا ہے؟ اگر ہم متجری کو مستحق عقاب سمجھیں تو اس صورت میں پھر یہاں دو قسم کے عقاب کا سبب پیدا ہو اس کے اندر. ایک اس کا تجری خود استحقاق عقاب کا سبب ہے، اور دوسرا اس کا وہ معصیت اس تجری کے ضمن میں انجام دیا ہے وہ خود الگ سے ایک مستحق عقاب. تو لہٰذا دو قسم کا استحقاق عقاب آیا. لیکن آیا استحقاق عقاب دونوں کا قیامت کے دن الگ الگ ہوگا؟ تو صاحب اصول کہتے ہیں کہ تداخل ہو جائے گا. استحقاق عقاب تو ہے، دو عقاب اس کے اوپر آنا چاہیے، لیکن وہ دونوں عقاب آپس میں کیا ہو جاتا ہے؟ تداخل ہو جاتا ہے. یہ ہے صاحب اصول کا نظر ہے. تو یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، یہاں پر ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر فقط ایک فعل کے ذریعے سے عقاب ایک دفعہ آ جاتا ہے، کیونکہ اس نے ایک دفعہ فعل بجا رہا ہے نا، دو فعل تو بجا نہیں رہا ہے نا. تو ایک فعل پر ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ ایک فعل پر فقط ایک ہی عقاب آتا ہے، دو عقاب نہیں آتا ہے. لیکن اگر پھر بھی ہم صاحب اصول کی بات کو مانیں کہ یہاں پر دو ہی عقاب آتا ہے تو پھر تداخل کا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تداخل کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل چاہنے چاہیے. اذا تعدد الاسباب تعدد المسببات ہوتا نہیں ہوتا ہے، اسباب کے تعدد ہونے سے مسببات میں تعدد ہوتا ہے. پھر تعدد ہونے کے بعد پھر اس تداخل کے لیے کوئی دلیل آخر چاہیے، وہ دلیل آخر نہ ہونے کی سمجھے پھر وہاں پر دو عقاب ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس بنا پر اس کا سبب کا متعدد ہونا خود
مسبب کے تعدد. لیکن اس کے دوسری طرف ہمارے لیے روایات اور آیات سے یہ بات ثابت ہے. کیا ثابت ہے؟ کہ اس مورد میں فقط ایک عقاب کے علاوہ آتا نہیں ہے. ہمارے پاس ادلہ موجود ہیں کہ ایک فعل واحد پر فقط ایک ہی عقاب آتا ہے. تو خود عقاب واحد کے آنا دلیل انی کے ذریعے سے معلول کے ذریعے علت کی طرف جاتا ہے. دلیل انی کسے کہتے ہیں؟ آپ معلول کے ذریعے سے علت کے اوپر استدلال کرنے کو. تو یہاں پر عقاب واحد ہونا کس بات کی دلیل ہے؟ کہ اس کا سبب بھی ایک تھا. کیونکہ اگر سبب واقع میں دو ہوتے تو اس مورد میں کیا آنا چاہتا تھا یہاں پر؟ کیونکہ دو علت ہو تو دو معلول ہو جاتا ہے. لیکن یہاں ظاہراً کتنے معلول وجود میں آیا ہے؟ ایک عقاب ہے نا، ایک عقاب معلول واحد ہے. تو لہذا معلول کا ایک ہونا یہ دلیل ہے کہ اس کی علت بھی ایک ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ موجب استحقاق واحد استحقاقین یعنی موجب استحقاق عقابین نہیں ہیں. یہ مصنف کا جواب ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کی تطبیق ہم کل کریں گے. ابھی ٹائم شاید ختم ہوا ہے. ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.